شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع کا اجلاس چین میں جاری ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایس سی او مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ پاکستان پر انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے فورم پہ۔ That those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. انہوں نے سیدھا پاکستان کے کہا جی کہ ہم نے آپریشن سندور کیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہمارا رائٹ تھا اور ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اب اس چیز کو دیکھیں، یہ that's very dangerous precedent۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ہفتے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں پاکستان کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا۔ آپ کے خیال میں یہ انڈیا کا جو چائنا کارڈ ہے یہ ہمیں ہرٹ نہیں کرے گا؟ ہم لوگ میڈم ایک بکی ہوئی قوم ہے، ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں خرید لیا گیا ہوا ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف نے خریدا ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ نے خریدا ہو، چاہے وہ چائنا نے خریدا ہو، ہم لوگ بکے ہوئے قوم ہیں۔ راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں اور کہا ہے جی کہ، اور آپ کو پتہ ہے 2020 کے بعد جب سے گلوان ویلی کا واقعہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد پہلی دفعہ راجناتھ سنگھ صاحب وہاں گئے ہیں۔ چائنا بھی یہی سوچتا ہے کہ بھئی میں اپنے وسائل ان کے اوپر تھوپوں، اور یہ اپنے آپ کو خود ہی گڑھے میں کھود رہے ہیں۔ فرینکلی یہ جو کچھ چل رہا ہے، وہاں پہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو وہ فل ٹائم وہاں پہ ممالک اکٹھے تھے، انہوں نے سیدھا پاکستان کے کہا جی کہ ہم نے آپریشن سندور کیا، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہمارا رائٹ تھا اور ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اب اس چیز کو دیکھیں، یہ that's very dangerous precedent، ٹھیک ہے نا جی، یہ بڑی ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان بھی کل کو یہی کہے گا کہ ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی جو دل کریں گے کریں گے۔ اب انہوں نے جو باتیں کی ہیں دیٹس ویری ڈینجرس، ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں راجناتھ سنگھ صاحب۔ راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں ہی از اے ویری میچور سیزنڈ پالیٹیشین، ویری کلوز ٹو پرائم منسٹر مودی، اور دوسرا یہ ہے کہ کچن کیبنٹ کا حصہ ہے، ڈیفنس منسٹر، سیکنڈ ٹائم ڈیفنس منسٹر، آئی تھنک اس سے پہلے ہوم منسٹر تھے۔ سو آپریشن سندور جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کی ہیں تاکہ مزید ٹیررسٹ اٹیک جو ہیں وہ نہ ہوتے۔ ہم نے اسی وقت ختم کر دیا پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر تھا، ختم کر دیا اس سے پہلے کہ مزید حملے ہوتے، اور وہ کراس بارڈر ٹیررزم کو زیرو ٹالرنس، اور زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دس از دی پلی وچ انڈیا ٹک، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ سو آئی تھنک دیٹس ویئر تھنگز آر اپ ٹو۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، بہرحال اینی ہاؤ۔ اب راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں اور کہا ہے جی کہ، اور آپ کو پتہ ہے 2020 کے بعد جب سے گلوان ویلی کا واقعہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد پہلی دفعہ راجناتھ سنگھ صاحب وہاں گئے ہیں۔ اور پاکستان کا کیونکہ ممبر اسٹیٹ ہے ایس سی او کا، نام نہیں لے سکتے تھے، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم کا جناب انہوں نے کہا ہے کہ یہ بند ہونی چاہیے، اور ہم نے پہلگام کے واقعے کے بعد یہ سب کچھ کیا، اور پاکستان کو ہم نے روک دیا، اس حوالے سے ڈسمینٹل کر دیا، انفراسٹرکچر توڑ دیا پاکستان کا، ختم کبھی نہیں پاکستان یہ کر سکے گا۔ اور یہ ٹیررزم کی جو پالیسی ہے، انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں، اور یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یہ بند ہونے چاہیے، اور ایس سی او کو اس میں اٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ لیکن فار اے مومنٹ یہ جو ہمارے یہ جو راجناتھ سنگھ صاحب ہیں، راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ از ویری کلوز، جیسے میں نے کہا ہے، وہ ساری کی ساری جو ڈیفنس اپریٹس ہے اس کے بہت قریب ہیں، اور وہاں پہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو وہ فل ٹائم وہاں پہ ٹف ٹائم دینے کی پوری تیاری رکھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ملاقاتیں وہ رشینز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یار۔ خواتین و حضرات، طوائف، مولوی اور جرنیل میں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ اپنے گاہک کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو جرنیل ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں، ہواؤں کے رخ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر سوویت یونین جو ہے افغانستان پہ حملہ آور ہوا ہے اور امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو وہ لیٹ جاتے ہیں۔ پھر جب وار اگینسٹ ٹیررزم آتی ہے تو اس کے بعد بھی جرنیل جو ہیں پاکستان کی جو ڈیموکریٹک ول ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ پھر سے حاضر جناب کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सिपा सालार अजीम जनरल आसिम मुनीर, पता नहीं उनके नाम के साथ अब रहमतुल्लाह अलैह लगाना जरूरी हुआ है कि नहीं, अभी तक मुझे लगता है कि कुछ अरसे तक वो भी हो जाएगा, और अनकरीब वो अल्लाह ताला को ये भी हिदायत करेंगे कि अशरा मुबशरा में से हजरत साद बिन अबी वक्कास का नाम निकाल कर हजरत डोनाल्ड ट्रंप का नाम डाल दिया जाए। तो उन्होंने जनाब मुलाकात की है बुध वाले दिन, बाकायदा उसका मेन्यू भी इशू किया गया था सदर डोनाल्ड ट्रंप से। जो मुलाकात अपने अंदर उसका जो भी मामला रहा हो उस पर हम ताहिर साहब से बात करेंगे। देखिए, आपने अपने तमहीदी रिमार्क्स में बहुत सारी बातें की। मुझे पहले जुमले से थोड़ी सी इख्तलाफी गुंजाइश दीजिए। आपने कहा कि मुल्ला, तवाइफ और जर्नैल आपने एक ही सप में खड़े किए। मैं इन तीनों में से तवाइफ बेचारी को निकाल देना चाहता हूँ, क्योंकि जो तवाइफ है वो इनकी कैटेगरी में नहीं आती। वो बहुत बाइज्जत फर्द है, जो भी उसके मसाइल हो। खालिस जिस्म बेचती है, जो भी उसके मसाइल हो। मुझे नहीं पता कि वो क्या बेचती है। मैं ना तो ये जो इखलाकियात के खेल हैं कि कौन जिस्म बेचता है, कौन ज़मीर बेचता है, मैं इन चक्रों में बहुत नहीं पड़ता। मैं फ्रैंकली आपको बात बताऊँ, इस पे हम एक अलग से पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। मामला ये है कि चलिए अब हम जर्नैलों और मुल्लाओं की तरफ आते हैं। अच्छा, मुल्ला भी जैसे भी होते हैं वो मुझे गवारा इसलिए होते हैं कि मुझे पता होता है